صل على محمد وآل محمد۔ اس مہینے میں اللہ کی برکتیں انسان کو ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، اور گناہوں سے مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ناظرین میں سے کوئی یہ کہے کہ رحمت ہو یا مغفرت ہو یا برکت ہو یہ تو اور مہینوں میں بھی ملتی ہے، تو اس مہینے کے لیے خصوصیت سے کیوں کہا گیا کہ اس مہینے میں ملتی ہے؟ اس لیے کہا گیا چونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دنوں کا کوئی دن مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کی راتوں کا کوئی راتیں مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جس کی گھنٹوں کا دوسرے دنوں کے گھنٹے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کی برکتوں کا بھی کوئی مہینہ مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی رحمتوں کا بھی کوئی مہینہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جتنی انسان کو 11 مہینے میں رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں ملنے والی ہوتی ہیں، اتنی ہی اس اکیلے ماہ مبارک رمضان میں انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب انسان اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیتا ہے اور اپنے گناہوں کو ختم کرا لیتا ہے، تو پھر حدیث کا فقرہ ہے کہ وہ انسان ایسے ہو جاتا ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اس نے دنیا میں جنم لیا ہو، ولادت پائی ہو اور دنیا میں آنکھ کھولی ہو۔ اسی لیے اس مہینے کے استقبال و احترام کو بیان کرتے ہوئے رسول اسلام نے دوسرے مقام پر فرمایا، لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان تکون رمضان السنہ۔ اگر اللہ کے مومن بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اس مہینے میں کتنی رحمتیں، مغفرتیں، برکتیں رکھی ہیں، تو پھر انسان یہ تمنا کرے گا اور آرزو کرے گا اور دعا کرے گا کہ رمضان صرف ایک مہینے کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ پورے 12 مہینے رمضان ہونا چاہیے، رمضان پورے سال کا ہونا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو ماہ مبارک کو معرفت کے ساتھ درک کرتے ہیں، لیکن جو بے معرفت انسان ہوتے ہیں ان کے لیے تو ایسا ہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان چاہے آئے یا آ کے پھر چلا جائے تو ان کے لیے تو برابر ہے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو خلوص کے ساتھ اور ریاکاری کے علاوہ اپنے تمام اعمال کو اس ماہ مبارک رمضان میں انجام دیتے ہیں، جو بامعرفت لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک دن بھی اگر کم ہو جاتا ہے تو ان کو افسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عید کا چاند اگر 29 کا ہو جائے تو پھر انسان کے دل خوش ہو جاتا ہے اور خوشحال ہو جاتا ہے انسان، لیکن اگر 30 کا ہو جائے تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک دن اور بڑھ گیا۔ جبکہ معصومین کی سیرت میں ملتا ہے کہ معصومین ماہ مبارک رمضان کے آنے سے اس کی آمد پر خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور جب ماہ مبارک رمضان تمام ہونے والا ہوتا تھا تو پھر معصومین ناراضگی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصومین فرمایا کرتے تھے یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں کم عمل کرو لیکن اللہ سے اجر و ثواب زیادہ پاؤ۔